خونخوار پرچھائیاں۔ شہر کے کنارے پر ایک پرانا قبرستان تھا جس کے بارے میں لوگ اکثر خوفناک قصے سناتے تھے۔ کہتے تھے کہ رات کے وقت وہاں کی پرچھائیاں زندہ ہو جاتی ہیں اور جو بھی وہاں جائے واپس نہیں آتا۔ عادل، جو کہ اپنی ہمت اور حقیقت پسند شخصیت کے لیے مشہور تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ اس قبرستان کی حقیقت جاننے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک سرد رات کو وہ سب قبرستان کے دروازے پر پہنچے۔ چاندنی مدھم تھی اور ہوا میں ایک سنسنی خیز خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور سارے لائٹس بجھ گئے۔ اندھیرے میں صرف ان کے قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ ہر طرف قبریں اور وہ پرانے پتھر جن پر زمانے کے اثرات نمایاں تھے۔ عادل اور اس کے دوست آگے بڑھتے رہے، مگر اچانک عادل کو ایک سیاہ پرچھائی نظر آئی جو ان کے قریب آ رہی تھی۔ وہ پرچھائی معمولی نہیں تھی، بلکہ اس کا سایہ انسان سے زیادہ بڑا اور خوفناک تھا۔ دوستوں نے عادل کو خبردار کیا، مگر وہ ہنس کر بولا، یہ سب بس اب کی سوچ ہے، کچھ نہیں ہوتا یہاں۔ پرچھائی نے ایک دم سے حرکت کی اور عادل کی طرف بڑھنے لگی۔ عادل نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور وہ جم سا گیا۔ وہ پرچھائی اس کے گرد گھومنے لگی جیسے اسے پکڑنے کے لیے تیار ہو۔ اس کی آنکھیں سرخ روشنی سے چمک رہی تھیں اور ہوا میں اس کی سرد چیخ گونج رہی تھی۔ دوستوں نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی، مگر وہ پرچھائی ان کے درمیان بھی آ گئی۔ اچانک عادل نے ایک زوردار چیخ ماری اور پھر کچھ نہیں بولا۔ اس رات سے عادل کہیں غائب ہو گیا، نہ گھر واپس آیا، نہ دوستوں کو کوئی نشان ملا۔ بس قبرستان کی گہری خاموشی میں اس کی آواز کی گونج باقی رہ گئی۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ وہ پرچھائیاں آج بھی اسی قبرستان میں گھومتی ہیں اور جو بھی وہاں جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ عادل کی کہانی ان سب کے لیے ایک وارننگ ہے کہ کچھ چیزیں صرف انسان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں اور انہیں چیلنج کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔